وزیر اطلاع تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو آج 3 مختلف پٹیشنز دائر ہوئی ہیں مختلف جیلوں کے جو قیدی ہیں، ایک تو ان کی تفصیل جاری کی ہے، دوسرا انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور وہ ذرا سنیں، میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں، پھر آپ کو میں سوال کرتا ہوں۔ ایک کنٹیمپٹ ضرور ہوا تو شفا ہاسپٹل کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے؟ کیا کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا اسی آرڈر میں کہ آپ سیاست نہیں کریں گے؟ اور اس کے بعد جو سیاسی بیان بازی کی گئی اور پریس کانفرنس در پریس کانفرنس، کیا وہ تحریک انصاف نہیں تھی؟ تو کورٹ کے آرڈر کی اگر وائلیشن ہوئی ہے اینڈ اف somebody is in contempt, it is Imran Khan's sister and his party who are in contempt and his political leadership. تو سلمان اکرم رائے صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے اور عمران خان کی فیملی نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، تو ظاہری بات ہے میں یہی سوال اٹھاؤں گا نا، تو دونوں نے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر دی کہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہے۔ دیکھیں، اگر بالفرض کوئی کنٹیمپٹ ہوئی بھی ہو بہنوں کی جانب سے یا کسی سیاسی شخصیت کی جانب سے، تو وہ ان کو تو بری ذمہ نہیں کرے گی نا۔ انہوں نے تو بہرحال خان صاحب کو لے کر جانا تھا شفا ہسپتال، اور یہ کہنا کہ باہر کوئی ٹولیاں کھڑی تھی بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ایک گاڑی جس میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو بٹھایا گیا تھا، اس کے ارد گرد پولیس کا گھیرا تھا، پورا قافلہ اڈیالہ جیل سے نکلا، شفا انٹرنیشنل گیا، وہاں 3-4 گھنٹے وہ رہے، واپس آئے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو بالکل یہ غلط بیانی ہے یہ کہنا کہ سڑک پہ کوئی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے شفا وہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو حکم عدولی ہوئی، وہاں فٹ پاتھوں پہ کچھ لوگ تھے، کبھی کہیں 10 تھے، کہیں 20 تھے، میں نے ویڈیو فوٹیج منگائی ہے، جنہوں نے پھول پھینکے، کہیں کچھ زیادہ بھی ہوں گے، لیکن کسی نے کوئی ہلڑ بازی نہیں کی، کسی نے راستے کو نہیں روکا۔ جہاں تک بہنوں کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے یا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے بات کی، تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سپریم کورٹ کے حکم کے منافی ہو۔ سپریم کورٹ کا حکم کیا تھا؟ اور میں وہاں موجود تھا روسٹرم پر جب ہم نے انڈرٹیکنگ دی، مجھ سے عدالت نے پوچھا کہ اگر یہ ایک بورڈ جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے شفا انٹرنیشنل میں بنا دیا جاتا ہے، تو اس بورڈ کی جو رپورٹ مرتب ہوگی، اس رپورٹ کی بنیاد پر آپ کی جماعت کوئی سیاست تو نہیں کرے گی؟ اس کے جواب میں نے کہا کہ ایسی کوئی بھی جو رپورٹ مرتب ہوگی وہ ملکیت ہوگی پیشنٹ کی، یعنی کہ خان صاحب کی اور ان کے خاندان کی، پارٹی تک تو وہ رپورٹ آئے گی ہی نہیں۔ رپورٹ ایک کانفیڈینشیل چیز ہوتی ہے، طبی رپورٹ جو ہے، تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ پارٹی اس رپورٹ کی بنیاد پر سیاست کرے۔ تو یہ ایک انڈرٹیکنگ تھی اور یہی آرڈر میں موجود ہے بات۔ اور دوسری بات یہ تھی، انہوں نے یہ پوچھا عدالت نے کہ کیا آپ شفا انٹرنیشنل کے باہر لوگوں کو بلائیں گے اور وہاں پہ ایسا ہجوم ہوگا کہ دیگر جو پیشنٹ ہیں اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے دشواری پیدا ہو؟ اس کے جواب میں نے یہ کہا تھا کہ ہسپتال کو ہم ایک سیکرڈ جگہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایک مقدس جگہ سمجھتے ہیں، اور بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ دیگر جو مریض ہیں یا ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو۔ تو اب یہ سوال ہے کہ کیا کوئی رپورٹ مرتب ہوئی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت؟ کیا اس رپورٹ کو ہم نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ تو جواب ہے نہیں، کیونکہ نہ بورڈ بنا نہ رپورٹ بنی۔ کیا شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں دیگر مریضوں کے حوالے سے یا ان کے لواحقین کے حوالے سے کوئی خلل پڑا، کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی؟ جواب ہے نہیں۔ تو کون سے حکم کی نفی ہوئی ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اگر کچھ لوگ اپنے فرط جذبات سے خود آ کر ایک منظم طریقے سے گلپاشی کرتے ہیں، فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کوئی اس میں کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اچھا سلمان صاحب، اب یہ بتا دیں کہ یہ اڈیالہ جیل اور کچھ اور جیلوں کے 3 قیدی جو ہیں، انہوں نے بھی عدالت سے رابطہ قائم کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم بھی بیمار ہیں، ان کو مختلف بیماریاں لاحق ہیں۔ انہوں نے جو عمران خان کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، 3 ممبر بینچ کا فیصلہ، اس کو بنیاد بنا کر کہا ہے کہ جی ہمیں بھی طبی سہولیات دی جائیں اور ہمیں بھی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، کیونکہ ہمیں بھی بہت سی بیماریاں لاحق ہیں۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا عمران خان صاحب کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی بنیاد پر اگر دیگر قیدی بھی اسی طرح کی فیسلٹی مانگتے ہیں، ریلیف مانگتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اگر ان کے حالات و واقعات وہی ہیں جو عمران خان صاحب کے تھے۔ دیکھیں، یہ بالکل ایک انوکھی بات کی گئی ہے کہ قانون میں کوئی بندش ہے پرائیویٹ ہسپتال منتقلی کے حوالے سے۔
آپ جانتے ہیں زرداری صاحب، خود ڈاکٹر عاصم کئی سال کئی مہینے ضیاء الدین ہسپتال میں رہے کراچی میں، اسی طرح میاں نواز شریف صاحب ایک پرائیویٹ ہسپتال میں لنڈن میں رہے. تو یہ کون سی بات ہے؟ آج میں نے دیگر صوبوں سے بھی ریکارڈ منگوایا ہے جو مجھے وصول ہو رہا ہے، 20 نہیں سینکڑوں ایسے قیدی ہیں ہر صوبے میں جن کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کے لیے بھیجا گیا ہے. تو کوئی انوکھی بڑی بات نہیں ہے. خان صاحب کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ وہ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں. صورتحال یہ ہے کہ 4 دسمبر کے بعد یا 2 دسمبر کے بعد ان کے خاندان کو مکمل طور پہ ان سے ہٹا دیا گیا، رابطہ جو تھا منقطع کر دیا گیا، کوئی ان سے مل نہ سکا. صرف 2 دفعہ عدالتی حکم کے تحت وکیل صاحب سلمان صفدر صاحب ان سے ملے. جو معمول کی ملاقاتیں ہیں وہ نہیں ہونے دی جا رہی. ان کی صحت کے حوالے سے خدشات پیدا ہوئے، کوئی ان کو دیکھ نہیں پا رہا تھا. کیا کسی اور قیدی کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے کہ 10 ماہ کے لیے اس کو اس کے خاندان سے کاٹ دیا جائے؟ کیا کوئی اور قیدی ہے ایسی صورت میں کہ وہ سابق وزیر اعظم ہو، اس کی حکومت گرائی گئی ہو، اس پہ اس طرح مقدمے بنائے گئے ہوں اور پھر اس کے حوالے سے جو ایک رویہ ہے جو ہمارے سامنے ہے اس ریاست کا یا حکومت کا، وہ اس نوعیت کا ہو کہ اس کے وجود کا انکار کرنا مقصود ہو، ٹی وی پہ اس کے نام لینے پر پابندی لگ جائے؟ اور بات ہے کہ وہ پابندی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی. تو یہ تمام وہ ایسی باتیں ہیں جو کسی عام قیدی کو درپیش نہیں ہوتی. اور جو مرسی کا ذکر ہوا مصر میں، وہ بالکل ایک خدشہ ہے جو ہمارے سامنے رہتا ہے. جب ایک ملک میں جہاں جمہوریت پر حملہ ہو، وہاں ایک جمہوری شخصیت کو، ایک جمہوری وزیر اعظم کو جب آپ جیل میں ڈال دیں اور اس کا رابطہ تمام دنیا سے کاٹ دیں، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے عدالت کے لیے کہ اس کی زندگی کی ضمانت کے لیے اس کو کسی ایسے ہسپتال بھیجے جہاں غیر جانبدارانہ طور پر اس کی تشخیص بھی ہو سکے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو سکے، اور یہی سپریم کورٹ نے کیا. بہت بہت شکریہ. سلمان اکرم رایا صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی جو قانونی رائے ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی اور قیدی سپریم کورٹ کا جو عمران خان صاحب کے بارے میں فیصلہ ہے اس کی بنیاد پر ریلیف حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رابطہ قائم کرتا ہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے.